اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا۔ اس کا نام عبد الرحمن تھا۔ اس کے 3 بیٹے تھے۔ تینوں اپنے والد سے بہت محبت کرتے تھے۔ عبد الرحمن بھی ان بیٹوں سے بہت محبت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ عبد الرحمن نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور ان کو ایک ایک سیب دیا اور کہا کہ اس سیب کو ایسی جگہ جا کر کھاؤ جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ جو ایسا کرنے میں کامیاب ہو گیا میں اسے انعام دوں گا۔ تینوں بیٹے والد کو اللہ حافظ کہہ کر اور ان کی دعائیں لے کر گھر سے نکلے۔ دوسرے دن عبد الرحمن نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور باری باری سب سے پوچھا۔ سب سے پہلے اپنے بڑے بیٹے سے پوچھا، کیا تم نے اس کو ایسی جگہ کھایا جہاں تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا؟ بڑے بیٹے نے جواب دیا، الحمدللہ ابا جان، میں نے وہ سیب ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر کھایا جہاں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ پھر عبد الرحمن نے اپنے دوسرے بیٹے سے پوچھا، تم بتاؤ تم نے کہاں بیٹھ کر کھایا؟ دوسرا بیٹا بولا، ابا جان، میں نے وہ سیب گھر میں بند ہو کر کھایا اور مجھے یقین ہے وہاں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ عبد الرحمن نے پھر اپنے تیسرے بیٹے سے پوچھا، سلیم، تم نے کہاں جا کر کھایا؟ چھوٹے بیٹے سلیم نے کہا، ابا جان، میں نے کتاب اسماء الحسنی میں پڑھا اللہ ہر ایک کو ہر حال میں دیکھنے والا ہے۔ پھر میں نے بہت سوچا اور بہت تلاش کیا لیکن مجھے کوئی ایسی جگہ نہ ملی جہاں میرا اللہ مجھے نہ دیکھ رہا ہو۔ اللہ تو ہر جگہ دیکھ سکتا ہے، اس لیے یہ سیب میں ایسا کا ایسا ہی واپس لے آیا ہوں۔ عبد الرحمن اپنے چھوٹے بیٹے کی اس عقل مندی پر بہت خوش ہوا اور اس کو انعام دیا۔ پھر عبد الرحمن نے اپنے بیٹوں سے کہا، میرے پیارے بیٹوں، بے شک اللہ ہم سب کو ہر وقت اور ہر جگہ دیکھ رہا ہے اور جو خیالات ہمارے دل میں آتے ہیں ان کو بھی جانتا ہے، یعنی دلوں میں چھپے ہوئے رازوں کو بھی۔ اللہ کی نافرمانی سے ہر وقت بچو اور اللہ کے سارے احکامات پر عمل کرو، جس پر اللہ تم سے راضی ہو جائے گا اور تمہیں دنیا میں راحت سکون عطا فرمائے گا اور مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو انشاءاللہ یہ کہانی ہے ایک باپ بیٹے کی جو اسکوٹر پر کہیں پر جا رہے ہوتے ہیں۔ تبھی جو باپ ہوتا ہے اس کی نظر پڑتی ہے روڈ کے سائیڈ میں کچھ لڑکوں کے اوپر جو کہ کیچڑ میں کچھ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ تو اپنا اسکوٹر وہاں پر روکتے ہیں اور جا کر کے ان سے پوچھتے ہیں کہ بیٹے کیا ڈھونڈ رہے ہو یہاں پر؟ تو ان میں سے ایک بولتا ہے کہ آپ کو دکھ نہیں رہا ہے کہ یہ سامنے سونے کا پھل ہے، ہم اس کو پانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کی یہ بات سنتے ہی پتا کا دھیان جاتا ہے اس سونے کی پھل کی طرف جو چمک رہا ہوتا ہے۔ پھر ان کے مائنڈ میں کچھ امیجنیشنز بننے لگ جاتی ہیں کہ کاش یہ جو پھل ہے یہ میرے بیٹے کے پاس میں آ جائے تو نہ صرف اس کی بلکہ میری بھی زندگی بدل جائے گی۔ تو بنا سوچے سمجھے اپنے بیٹے کو دھکا مار دیتے ہیں اس کیچڑ میں اور بولتے ہیں کہ تجھے کسی بھی قیمت پر وہ پھل لے کر کے آنا ہے۔ لیکن بیٹے کو وہ پھل نہیں چاہیے ہوتا ہے، اس کے اپنے کچھ اور ہی سپنے ہوتے ہیں۔ وہ بہت کوشش کرتا ہے اپنے پتا کو یہ سمجھانے کی کہ میری خوشی اس پھل میں نہیں ہے، میری خوشی کہیں اور ہے، میرے سپنے کچھ اور ہیں، لیکن اس کے پتا اس کی ایک نہیں سنتے ہیں۔ وہ اس کو دھکا مارتے ہیں اس کیچڑ میں اور بولتے ہیں کہ میں تجھ سے پوچھ نہیں رہا ہوں، تجھے بتا رہا ہوں کہ تجھے وہ لے کر کے آنا ہے۔ تو وہ بیٹا بھی اپنے باپ کے سپنے کو سچ کرنے کے لیے اپنی پوری جان لگا دیتا ہے اور پوری کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے اس سونے کا پھل اس کے ہاتھ میں آ جائے۔ لیکن جیسے جیسے وہ ہاتھ پیر مارتا ہے اس پھل کو پکڑنے کے لیے وہ اور نیچے دھنسنے لگ جاتا ہے اور پھر جا کر کے اس کو سمجھ آتا ہے کہ یہ کیچڑ نہیں ہے، یہ دلدل ہے۔ وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، اپنے پتا کو آواز لگاتا ہے، لیکن اس کے پتا اس کی ایک نہیں سنتے، بولتے ہیں کہ بہانے مت بنا، اور بھی لوگ ہیں وہاں پر جو کر رہے ہیں، تو جب وہ کر سکتے ہیں تو تو کیوں نہیں کر سکتا؟ تو ایک بار وہ پھر سے کوشش کرتا ہے اور اپنی پوری جان لگا دیتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا ہے اور وہ دھیرے دھیرے نیچے دھستا چلا جاتا ہے اور مر جاتا ہے۔
تب جا کر کے اس کے پتا کو احساس ہوتا ہے کہ اس سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی۔ وہ وہیں بیٹھ کر کے رو رہا ہوتا ہے، چیخ رہا ہوتا ہے، چلا رہا ہوتا ہے۔ تبھی وہاں پر ایک سادھو آتا ہے اور وہ سادھو اس آدمی سے پوچھتا ہے کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ پھر وہ آدمی اس سونے کے پھل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس سادھو کو اپنی پوری بات بتاتا ہے اور بولتا ہے کہ اس میں میری کیا غلطی ہے، میں نے تو جو کچھ بھی کیا اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے کیا۔ تو وہ سادھو اس پھل کو دھیان سے دیکھتا ہے اور اس آدمی کو کہتا ہے جس سونے کے پھل کی وجہ سے تم نے اپنے بیٹے کو گوا دیا، کم سے کم ایک بار دھیان سے اس کی طرف دیکھا تو ہوتا کہ وہاں پر کوئی پھل ہے بھی یا نہیں۔ یہ سن کر کے اس آدمی کو غصہ آیا اور اس نے کہا کہ سامنے تو دکھ رہا ہے پھل، آپ کو نہیں دکھ رہا کیا؟ تب وہ سادھو اس کیچڑ کے اوپر ایک پیڑ ہوتا ہے جس کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ وہ جسے تم دیکھ رہے ہو وہ اس پھل کی پرچھائی ہے، اصلی پھل وہاں پر اس پیڑ کے اوپر ہے۔ پھر وہ سادھو اس آدمی کو بولا کہ اپنے بیٹے کو زبردستی دھکا دینے کی بجائے اور اس کو بتانے کی بجائے کہ تیری خوشی کس میں ہے، اگر تم نے اس سے پوچھا ہوتا کہ بیٹا تو بتا تو کیا کرنا چاہتا ہے اور تیری خوشی کس میں ہے، تو نہ صرف تمہارا بیٹا زندہ ہوتا بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں وہ اصلی سونے کا پھل بھی ہوتا۔ خوبصورت تحفہ۔ 7 سالہ ماہم والدین کے ساتھ پاکستان اپنی دادی کے پاس چھٹیاں گزارنے آئی تھی۔ برسات کا موسم تھا، بارش اس کے لیے بالکل انجان تھی کیونکہ اس کی پیدائش ایک صحرائی ملک میں ہوئی تھی جہاں بارش شاذ و نادر ہی ہوتی ہے۔ ماہم کھڑکی کے قریب بیٹھی گھنٹوں موسلا دار بارش سے لطف اندوز ہوتی۔ اسے برسات کی بوندوں میں ایک عجیب سی رم جھم کی جھنکار سنائی دیتی اور بارش کا لگاتار گرنا بہت اچھا لگتا، خصوصاً جب لوگ اس سے بچنے کے لیے رنگ برنگی چھتریوں کو کھول کر چلتے پھرتے نظر آتے۔ وہ بڑے ہی اشتیاق سے انہیں دیکھتی۔ ماہم کا دل خواہش کرنے لگا کہ اس کی بھی کوئی چھتری ہو جسے وہ رم جھم برسات میں اٹھائے محلے بھر میں گھومتی پھرے۔ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا، بارش کا موسم بھی وقت کا دامن تھامے آگے بڑھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی چھٹیاں بھی ختم ہو گئیں۔ امی واپسی کی تیاری کر رہی تھی۔ ماہم اپنی دادی ماں کے قریب اداس بیٹھی تھی۔ دادی ماں نے اس سے کہا، ماہم تم اپنی آنکھیں بند کرو، آج میں تمہارے لیے ایک تحفہ لائی ہوں۔ سچ؟ اس نے جھٹ سے آنکھیں بند کر لیں۔ دادی ماں نے اس کی گود میں تحفہ رکھا۔ ماہم نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو ایک خوبصورت چھتری تھی۔ وہ بہت خوش ہوئی، لیکن بارش کا موسم گزر چکا تھا۔ چھتری کو بارش میں استعمال کرنے کی جو آرزو اور خواہش تھی وہ حسرت بن کر دل میں رہ گئی۔ اسی حسرت کو سینے میں دبائے وہ اپنے والدین کے ساتھ واپس چلی گئی۔ چھتری تو آ گئی لیکن بارش نہیں آئی۔ ننھی ماہم مسلسل کئی دنوں تک بارش کا انتظار کرتی رہی۔ اس ننھی سی جان کو پتہ نہیں تھا کہ ریگستان سے بارش کی کوئی دوستی نہیں ہوتی۔ آخر وہ انتظار سے تھک گئی۔ ایک دن وہ اپنی امی سے بارش کی ضد کرنے لگی۔ امی مجھے بارش چاہیے بس۔ ارے یہ کیا ضد لے کر بیٹھ گئی ہو؟ امی پلیز بارش لا دیں۔ بیٹی یہ تو اللہ تعالیٰ کی دسترس میں ہے، مجھے کچھ نہیں سننا۔ وہ رونے لگی۔ سنو میں تمہیں ایک ضدی بچے کی کہانی سناتی ہوں۔ ماہم نے کہانی کا سن کر جلدی سے آنسو صاف کیے اور امی کی گود میں چڑھ کر بیٹھ گئی۔ ایک معصوم سا بچہ جو بالکل تمہاری طرح ضدی تھا، اسے آسمان پر چمکتا چاند چاہیے تھا جیسے تمہیں بارش۔ چمکتے روشن چاند کو دیکھ کر وہ معصوم ضد کرنے لگا کہ کسی طرح اسے چھونا ہے۔ ماں پریشان بہت بہلایا لیکن ضدی بچے نے اپنی ضد ترک نہ کی۔ تب ماں نے بڑے سے آنگن کے حوض کو پانی سے بھر دیا۔ کچھ ہی دیر میں پانی پر چاند کا خوبصورت عکس جھلملا اٹھا۔ ماں بچے کو حوض کے قریب لائی اور چاند دکھایا۔ وہ خوشی سے کبھی آسمان پر چمکتے چاند کو دیکھتا اور کبھی پانی میں جھلملاتے چاند کو۔ امی ایک ترکیب آئی ہے۔ کہانی کے اختتام پر ماہم نے خوشی سے چہک کر کہا، کس بات کی؟ 1 منٹ۔
وہ دوڑی اور اپنی چھتری اٹھا لائی۔ یہ دیکھ کر امی ماتھا پیٹ کر بولی، پھر سے یہ چھتری اٹھا لائی ہو؟ کہاں جا رہی ہو؟ امی نے آواز لگائی، لیکن وہ رکی نہیں۔ کچھ دیر بعد امی اسے تلاش کرنے کی نیت سے اٹھی۔ اس کے کمرے میں جھانکا، وہ وہاں نہیں تھی۔ اچانک ماہم کی کھلکھلاہٹ سنائی دی۔ امی آواز کی جانب دوڑی، وہاں دیکھا ماہم کی معصومیت بھری دیوانگی پر حیران ہوئی۔ پھر وہ بے اختیار ہنسنے لگی۔ وہ چھتری کھول کر شاور کے نیچے کھڑی معصومیت سے مورنی کی طرح ناچ رہی تھی۔ رم جھم رم جھم رم جھم رم جھم، بارش برسی چھم 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 چھم۔ پیارے بچوں، امید ہے آج کی کہانی آپ سب کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ ملتے ہیں اب ایک نئی کہانی کے ساتھ۔